بنیادی عقائد کا ہم سبق پڑھ رہے ہیں، اس میں ہمارے پاس جو دوسرا بڑا عقیدہ ہے، عقیدہ توحید کے بعد، وہ ہے عقیدہ رسالت۔ اس سے کیا مراد ہے؟ رسالت کے عقیدے پر ایمان سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کو مبعوث کیا ہے، ان سب پر ایک مسلمان کے لیے ایمان لانا ضروری ہے، اور اس میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی اور رسول ماننا بھی ایک مسلمان کے ایمان کا جزو ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں، رسالت کا مفہوم سب سے پہلے جانتے ہیں۔ مفہوم میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لغوی تعریف کا مطالعہ کرتے ہیں، اصطلاحی تعریف کا مطالعہ کرتے ہیں، تو جب ہم رسالت کے لفظ پر جاتے ہیں اور اس کی لغوی تعریف کو جانتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسالت کا جو لفظ ہے وہ ماخوذ ہے یا مشتق ہے مادہ را، سین اور لام سے۔ رسالہ اس کا مادہ ہے اور اس سے مراد ہے پہنچا دینا۔ رسالہ سے ہی رسالت کا لفظ ماخوذ ہے، کیونکہ انبیاء جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کی مخلوق تک پہنچاتے ہیں، اس لیے وہ رسول کہلاتے ہیں۔ پھر اسی طرح اس سے ایک اور لفظ ڈیرائیوڈ ہے، وہ ہے رسالہ، جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں مختلف پیغامات کا مجموعہ ہوتا ہے، یا رسالہ خط کو بھی کہتے ہیں، پیغام کو بھی کہتے ہیں، میسج کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ تمام لفظ ہیں جو کہ مادہ، جس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے را، سین اور لام، جس کے معنی ہے پہنچا دینا۔ اس کی ہم اصطلاحی تعریف کی طرف بڑھتے ہیں کہ رسالت لفظ کی اصطلاحی تعریف کیا ہے۔ تو جب ہم اصطلاحی تعریف کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ وہ تعریف ہوتی ہے جو اسلامی شریعت میں مانی جاتی ہے۔ تو اصطلاح اسلامی میں رسالت سے مراد یہ ہے کہ رسول اس ہستی کو کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجا ہو۔ رسول نئی شریعت کے ساتھ مبعوث ہوتا ہے۔ تو بچوں، رسول وہ ہستی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ تعالیٰ سے لے کر اس کی مخلوق تک پہنچاتے ہیں، تو ان کو رسول کہا جاتا ہے۔ پھر رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے، اور نبی کا کام بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے پیغامات لے کر، خبریں لے کر اس کے بندوں تک پہنچا دے۔ اب یہاں پر ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نبی کی بھی لغوی اور اصطلاحی تعریف پڑھ لیں، تو پھر ہم اس میں ڈفرینشیٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ رسول اور نبی میں فرق کیا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں، نبی کی تعریف کیا ہے، نبی لفظ کا مفہوم کیا ہے۔ تو بچوں، اگر اس کی لغوی تعریف کا مطالعہ کیا جائے تو لفظ نبی جو ہے وہ بھی 3 لفظوں سے ماخوذ ہے۔ 6 حرفی لفظ اس کا مادہ ہے، جو کہ ہے نون، با اور حمزہ، اور اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہوتا ہے خبر، اور اس کی جمع ہے وہ ہے انباء، یعنی بہت ساری خبریں۔ پھر اسی سے ڈیرائیوڈ لفظ ہے نبی، اور اس سے مراد کیا ہے؟ خبر پہنچانے والا، یعنی جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں تک پہنچاتا ہے، لہٰذا اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی تعریف کی طرف بڑھتے ہیں، تو رسول کی تعریف جو ہم نے پڑھی تھی اصطلاحی، اسی سے ملتی جلتی نبی کی بھی تعریف ہے۔ آئیے مطالعہ کرتے ہیں۔ نبی اسے کہتے ہیں جس پر وحی آتی ہو، خواہ وہ نئی شریعت لے کر آیا ہو یا کسی قدیم شریعت ہی کا منبع ہو۔ تو بچوں، یہاں پر رسول کی اصطلاحی تعریف اور نبی کی اصطلاحی تعریف سے ہم اس کا فرق بھی جانتے ہیں کہ اس میں فرق کیا ہے، رسول اور نبی میں کیا فرق ہے۔ دونوں ایک ہی ہستی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے پیغام لے کر بندوں تک پہنچاتے ہیں، لیکن ان دونوں جو ٹرمز ہیں اس میں فرق کیا ہے۔ بچوں، آپ نے رسول کی تعریف بھی پڑھ لی، لغوی تعریف کا بھی مطالعہ کر لیا، اصطلاحی تعریف کا بھی مطالعہ کر لیا، اسی طرح آپ نے لفظ نبی کی بھی لغوی اور اصطلاحی تعریف کا مطالعہ کیا۔ آئیے اب ہم یہ جانتے ہیں کہ لفظ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے۔ یہ دونوں ایک ہی ہستی ہیں، دونوں اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کی مخلوق تک پہنچا دیتی ہیں، لیکن ان دونوں ٹرمنالوجیز میں فرق کیا ہے۔ تو بچوں، رسول اور نبی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، صرف ایک بنیادی بات کا فرق ہے۔ آئیے وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ نبی اور رسول میں بنیادی فرق یہ ہے کہ نبی اس ہستی کو کہتے ہیں جو قدیم شریعت پر عمل کروانے کے لیے مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہو، جبکہ رسول اس ہستی کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نئی شریعت دے کر مخلوق میں مبعوث کرے۔ رسول نبی بھی ہوتا ہے، جبکہ ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ تو بچوں، یہاں اس فرق سے ہم نے کیا جانا کہ رسول اس ہستی کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نیا رسالہ دے کر بھیجے۔ یہاں سے آپ نے یہ فرق یاد رکھنا ہے، رسول سے رسالہ کا لفظ بھی نکلا ہے، تو رسول وہ ہستی ہے جو نیا پیغام، نیا رسالہ لے کر آتی ہے، نئی کتاب، نئی شریعت لے کر آئے، جبکہ نبی وہ ہستی ہے جس کو بعض اوقات نئی کتاب دے دی جائے، نئی شریعت دے دی جائے، لیکن نبی وہ بھی ہوتا ہے جو کہ
قدیم شریعت پر عمل کروانے کے لیے آ جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک نبی مبعوث ہوتا ہے اور اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جو قوم ہے وہ جہالت کی طرف چلی جاتی ہے، وہ پھر سے اللہ تعالیٰ کی توحید کا درس بھلا دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک نئے نبی کو بھیجتے ہیں جو جا کر ان کو وہ تمام درس جو پہلے نبی دے کر گئے تھے وہ تازہ کروا دیتے ہیں۔ تو بچوں، یہاں پر آپ نے رسول اور نبی کا فرق جانا، اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی موصول ہوتی ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ وحی کا کیا مفہوم ہے۔ یہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو کہ رسول اور نبی کہلاتے ہیں ان کو وحی دیتا ہے، پیغام دیتا ہے، تو یہ وحی لفظ جو ہے اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کی لغوی تعریف جانیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بھی جو مادہ ہے، جو روٹ ورڈ ہے، وہ ڈیرائیوڈ ہے واو ہایا سے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اشارہ، پوشیدہ بات کی خبر دینا، دل میں چپکے سے کوئی بات ڈال دینا، یا جیسا ہم عام اصطلاح میں بھی اپنی لینگویج میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، الہام بھی اس سے مراد ہوتا ہے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں وحی کی اصطلاحی تعریف جانتے ہیں۔ بچوں، وحی کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ اسلامی اصطلاح میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام ہے جو اس نے اپنے کسی رسول کی طرف فرشتے کے ذریعے بھیجا یا وحی کیا ہو، یا براہ راست اس کے دل میں ڈال دیا ہو، یا کسی پردے کے پیچھے سے اسے سنوا دیا ہو۔ یعنی انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل ہونے والے اللہ کے کلام کو وحی کہا جاتا ہے۔ اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسا کہ اس اصطلاحی تعریف میں بھی آپ کو بتا دیا کہ پردے کے پیچھے سے یا براہ راست یا دل میں کچھ کلمات القاء کر دینا، تو یہ وحی کی تمام صورتیں ہوتی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ ترجمہ، کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے، اس کی بات یا تو وحی یعنی اشارے کے طور پر ہوتی ہے، یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغام برفرشتہ بھیجتا ہے، اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، وہ برتر اور حکیم ہے۔ یعنی یہاں پر اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کسی بشر کے لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے براہ راست بات کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ جب بات کرتے ہیں تو وہ مختلف طریقوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی وہ طریقے بتائے گئے کہ پردے کے پیچھے سے یا فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور انبیاء سے مخاطب ہوتے ہیں یا ان کو اپنا پیغام القاء کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان کی ہدایت کے لیے انسانوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو جہالت کی گمراہی سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں داخل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود اس بات کی طرف کچھ یوں اشارہ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ تو بچوں، اس آیت مبارکہ کا بھی مفہوم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہر امت میں رسول بھیجا، اور پھر یہاں پر اس آیت مبارکہ میں اس کا مقصد بتا دیا کہ وہ رسول کیا پیغام دیتے ہیں لوگوں کو کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت یعنی شیطان کی بندگی اور پیروی سے بچو۔ بہت سارے انبیاء اللہ تعالیٰ نے مختلف امتوں میں مبعوث کیے۔ بعض روایات میں ان کی تعداد 1,24,000 تک بتائی جاتی ہے، لیکن پھر بھی ایگزیکٹلی ہم اس کی جو نمبر ہے وہ نہیں بتا سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے انبیاء کو مبعوث کیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کو مبعوث کیا، کچھ کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے اور کچھ کا ذکر ہمیں احادیث میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں اس بات پر یوں روشنی ڈالتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے حالات ہم نے تم کو بتائے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے۔ تو بچوں، جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں اس میں سے ہم بہت سے انبیاء کے بارے میں جانتے ہیں، ان کے قصے، ان کے جو زندگی کے حالات ہیں وہ ہم تک پہنچتے ہیں قرآن کے ذریعے، سنت کے ذریعے، اور بہت سے ایسے انبیاء ہیں کہ جن کے نام ہمیں نہیں معلوم۔ تو بچوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار رسول اور انبیاء مبعوث کیے، اور ہر دور کے جو لوگ تھے ان کے لیے یہ لازم تھا کہ وہ رسولوں پر ایمان لے کر آئیں۔ اور آج
ہم مسلمانوں پر بھی یہ لازم ہے کہ ہم تمام انبیاء پر ایمان لے کر آئیں، چاہے ہم ان کو جانتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں جن کا ذکر ہے یا احادیث کے ذریعے جو ہمیں باتیں پتہ چلتی ہیں، اور چاہے جن کو ہم نہیں جانتے، تو ہم نے یہی کہنا ہے کہ ہم تمام رسولوں پر ایمان لے کر آئے۔ اور اب ہم نے کسی میں تفریق نہیں کرنی، ہم نے یہ نہیں کہنا کہ فلاں نبی افضل تھا، فلاں نبی افضل تھا، نہیں، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیے گئے تھے، سب کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں اس بات کی طرف یوں اشارہ فرماتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسلہ، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے۔ جیسا کہ بچوں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے انبیاء ایسے گزرے ہیں کہ لوگوں نے ان کی نبوت سے انکار کر دیا تھا، کسی کو نبی مانا اور کسی کو نبی نہیں مانا، اور کسی کی تکذیب کی، کسی کو قتل کر دیا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کی یہ شان ہے کہ وہ عقیدہ رسالت پر ایمان لے کر آئے، تمام رسولوں پر، تمام انبیاء پر ایمان لے کر آئے، اور ان میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی مانے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات سے منع فرمایا ہے کہ رسولوں میں سے بعض کا کفر کیا جائے اور بعض پر ایمان لے آیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمام انبیاء کی پیروی کی جائے، تمام انبیاء کا ادب اور احترام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ جو لوگ اللہ سے اور اس کے پیغمبروں سے کفر کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے پیغمبروں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور ایمان اور کفر کے بیچ میں ایک راہ نکالنی چاہتے ہیں، وہ بلا اشتباہ کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو بچوں اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے مختلف رویوں کو بیان کیا ہے کہ وہ لوگ کیا ہیں کہ اللہ سے انکار کرتے ہیں، اللہ سے کفر کرتے ہیں، رسولوں سے کفر کرتے ہیں، یعنی ان کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم بعض پر تو ایمان لے کر آتے ہیں اور بعض پر ایمان نہیں لے کر آتے۔ ایسا نہیں ہے، انسان کو یہ چاہیے کہ وہ تمام انبیاء اور تمام رسولوں پر ایمان لے کر آئے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا، کسی ایک کی بھی تکذیب کرے گا، کسی ایک سے بھی کفر کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کافر ہی مانیں گے۔ تو اس آیت مبارکہ کی روشنی میں بھی بیچ کی راہ نکالنے سے منع کیا گیا ہے۔